اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا سامان جہاں عقیدے میں ہے، جہاں عمل میں ہے، وہاں زندگی کے ہر قسم کے حالات میں بھی ہے۔ کبھی آپ کمزور ہوں گے، کبھی آپ طاقتور ہوں گے، کبھی آپ انتہائی مالدار ہوں گے، کبھی انتہائی مفلوق الحال ہوں گے، کبھی مجلسیں آپ کو تلاش کرے گی، کبھی تنہائی آپ کا رفیق ہوگی، کبھی بے شمار عنایات رب کی آپ کے اوپر ہوگی، کبھی محرومیوں کی انتہا ہوگی۔ لیکن قرآن کریم پڑھیں گے جب آپ، تو ہر قسم کے حالات میں آپ مکمل انسان رہیں گے۔ اللہ نے اس کتاب ہدایت کو اسی لیے نازل فرمایا ہے، اسے ہم اپنی زندگی بنائیں۔ زندگی کے ہر قسم کے حالات میں یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس کے اسباب شکر گزار بندے، اللہ کے عبادت گزار بندے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ زندگی کبھی بے اعتدال نہیں ہونے دے گی، زندگی کبھی ڈگمگائے گی نہیں، حوصلے کبھی ٹوٹیں گے نہیں، اور مکمل شخصیت کی تعمیر اس کتاب کے ذریعے ہوگی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو احکامات، جو ہدایات، جو واقعات، جو تمثیلات اور جو باتیں بیان فرمائی ہے، اگر آدمی زندگی کے کسی موڑ پر، کسی مرحلے میں اور کسی بھی قسم کے حالات میں ہو تو اس کے لیے اس میں اسوہ، نمونہ، احکامات اور تسلی کا سامان ہوتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لے، قرآن کی تلاوت کرے، اس میں بتائی ہوئی باتوں کو، اس کے احکامات کو پڑھے، اس کے لیے جن حالات میں وہ ہوتا ہے ان حالات سے نکلنے کا سامان، ان حالات سے نبرد و آزما ہونے کی
جو ضرورت ہے وہ ان مشکل ترین حالات میں ثابت قدمی، یہ تمام چیزیں آپ کو ان واقعات کے اندر ملے گی۔ آدمی اگر قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن کو اپنی تنہائی میں اپنی مجلس بناتا ہے، کلام الہی کی تلاوت کرتا ہے، انتہائی غمزدہ اگر ہوتا ہے، انتہائی سنگین حالات سے دوچار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اٹھا کر کے پڑھ رہا ہے، اس کو سنگینی اور حالات کی تکلیف چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ جب ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، جب یہ واقعات پڑھتا ہے کہ کیسے مظالم سے دوچار ہوئے پچھلے لوگ، کس طرح خندقیں کھود کر کے ان کو، ماں کو، بیٹے کو، باپ کو، بھائی کو ایک دوسرے کے سامنے آگ میں ڈالا گیا، اور کس طرح وہ ایمان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، کہ واقعہ جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب قسم کا انسان بیدار ہوتا ہے۔ پھر وہ حالات کے خراب ہونے، حالات کے خلاف ہونے کا شکوہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر ثابت قدمی آتی ہے کہ اب اللہ پر توکل کر کے اس پر جمے رہنا ہے۔ واقعات پڑھ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ہر قسم کے حالات آپ کے خلاف ہیں، بادشاہ حکومتیں سازشیں کر رہی ہے، پوری طاقت استعمال کر رہی ہے حکومت، واقعہ پڑھ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور بے کسی کیسی، تنہائی کیسی کہ آپ کے حق میں آواز، جیسے ہمارے یہاں ہے کوئی سیاسی پارٹی اٹھانے والی نہیں ہے، سب خاموش ہو جاتے ہیں، آپ کے اپنے خاندان کے لوگ بھی آواز اٹھانے والے نہیں، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ ٹوٹا؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پسر ڈال دیے؟ یہ ایمان ہے، یہ یقین دیتا ہے قرآن کہ بادشاہ وقت تو اپنے تارے لشکروں طاقت کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ کے حق میں آپ کے اپنے خانوادوں کی اور اپنوں کی آواز بھی نہیں اٹھ رہی ہے، لیکن زندگی پسپردہ نہیں ہونے دیتی، حوصلے کمزور نہیں ہوتے ہیں، حالات اثر انداز نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بندگی اور بیدار ہو جاتی ہے۔ کیسے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جملہ، لیکن اس قسم کے حالات سے نکلنے اور اس قسم کے حالات میں ثابت قدم رہنے کا اصول ہے وہ اصل میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ سارے واقعات آپ قرآن کریم کے، اللہ نے اس کتاب ہدایت کو اسی لیے نازل فرمایا ہے، اسے ہم اپنی زندگی بنائیں، زندگی کے ہر قسم کے حالات میں یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس کے اسباق بہت زیادہ کامیابی اگر مل گئی، ساری چیزیں ہمارے اپنے اختیار میں آ گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اختیار دیا۔ ہوائیں آپ کے کہنے پر چلتی تھی، صرف انسان نہیں، جن جیسی طاقتور مخلوق بھی آپ کے تابع اور فرما بردار تھی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے لشکری عطا کیے تھے۔ آپ کی صلاحیت کا کیا عالم تھا، تھوڑی سی صلاحیت آ جاتی ہے آدمی بگڑ جاتا ہے، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کیا تھی؟ شکر گزار بندے، اللہ کے عبادت گزار بندے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ زندگی کبھی بے اعتدال نہیں ہونے دے گی، زندگی کبھی ڈگمگائے گی نہیں، حوصلے کبھی ٹوٹیں گے نہیں، اور مکمل شخصیت کی تعمیر اس کتاب کے ذریعے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا سامان جہاں عقیدے میں ہے، جہاں عمل میں ہے، وہاں زندگی کے ہر قسم کے حالات میں بھی ہے۔ کبھی آپ کمزور ہوں گے، کبھی آپ طاقتور ہوں گے، کبھی آپ انتہائی مالدار ہوں گے، کبھی انتہائی مفلوق الحال ہوں گے، کبھی مجلسیں آپ کو تلاش کرے گی، کبھی تنہائی آپ کا رفیق ہوگی، کبھی بے شمار عنایات رب کی آپ کے اوپر ہوگی، کبھی محرومیوں کی انتہا ہوگی، لیکن قرآن کریم پڑھیں گے جب آپ،
تو ہر قسم کے حالات میں آپ مکمل انسان رہیں گے. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی. کیا آپ کیا نہیں تھا؟ بچے، مال، باغات، سب. لیکن جب اللہ کی آزمائش آئی سب کچھ چلا گیا. زندگی اس موڑ پر لے کر آئی کہ آپ کی اہلیہ دوسروں کے گھروں میں جا کر کے کام کرتی اور اس کے بعد جو کچھ اجرت کے طور پر ملتا شہر کے باہر ایک مقام پر تھے وہاں لے جا کر کے ان کو کھلاتی پلاتی. یہ حالات آ گئے. ذرا سا تصور کیجیے. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ جب آدمی پڑھتا ہے تو ڈگمگائے ہوئے قدم عقیدے کی سوداگری نہیں کرتے ہیں، ٹوٹنے نہیں دیتے ہیں، آدمی کو بکھرنے نہیں دیتے ہیں، کیسے بھی حالات ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے رجوع ہوئے، صبر کیا اور اللہ سے مدد مانگی. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایسے مرحلے پر آدمی حضرت ایوب علیہ السلام کے اسوے کو پڑھتا ہے. اور ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں، قرآن کی اس آیت کو ہر شخص ہو اس طرح یاد رکھے، اس طرح ایک ٹکڑے کو، یہ ایک ٹکڑے کو اس طرح یاد رکھے کہ ہر وقت یہ آیت اس کے سامنے رہے. اور اگر یہ آیت ہماری زندگی میں آ گئی، ہم نے اس کو یاد کر لیا، اس کو سمجھ لیا، اس ایک ٹکڑے کو قرآن کے، تو زندگی کا کوئی حادثہ، کوئی وقت، ہماری زندگی میں کوئی طاقت، ہماری زندگی میں کتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، ہم کبھی ڈگمگائیں گے نہیں، ہم کبھی کمزور نہیں پڑیں گے. یہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں اس لیے کہ یہ قرآن نہیں جانتے. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ایک جملہ ہے لیکن انسان کو کتنا طاقتور بنا دیتا ہے یہ ایک جملہ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اللہ اپنے بندے کو اس کی طاقت جو بھی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی طاقت دیتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، تکلیف نہیں دیتا ہے. اس کا مطلب ہماری زندگی میں جو بھی تکلیف آئی ہے اس کو اٹھانے کی پہلے سے طاقت اللہ نے ہم کو دی ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے اس تکلیف سے آدمی پریشان نہیں ہوگا، اس کا مقابلہ کرے گا. اس سے تو نپٹنے کی طاقت اس کریم رب نے پہلے میرے اندر رکھی ہے، اس صلاحیت کو وہ استعمال کرے گا. ہرگز کسی بھی موڑ پر اس کے اندر کمزوری نہیں آئے گی. یہ قرآن ہے، ایک جملہ ہے. مشکل ترین حالات سے نبرد و آزما ہونے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے، اپنے حالات پر ڈٹے رہنے، یہ تمام چیزوں میں حوصلہ دیتا ہے اللہ کا کلام. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی، مشہور آیت، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وہ تین لوگ جن پر زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی. ایک واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ تین لوگ کہ زمین کشادگی کے باوجود جن کے اوپر تنگ ہو گئی. وہ کون لوگ تھے؟ وہ تین صحابہ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن نبی اور ہلال بن امیہ. واقعہ اصل میں یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ جو ہے یہ بالکل آخری ایام میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ایام ہے اس میں پیش آیا، اور اتنا بڑا اسلامی لشکر کہیں نہیں گیا. 30,000 کا لشکر اس غزوے میں شریک ہوا تھا، اور یہ غزوہ مدینہ سے بہت دور تھا، تبوک کے مقام پر، اور راستہ ایسا تھا کہ بعض مقامات سے گزرتے ہوئے ایک سوار صرف گزر سکتا تھا. بلند پہاڑیاں تھی، یعنی معمولی سا قدم اگر ڈگمگائے تو آدمی سینکڑوں فٹ نیچے کھائی میں سواری سمیت گر جائے. یہی غزوہ تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، یعنی اس بلندی سے گرانے کی منافقین نے کوشش بھی کی تھی. وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، وہ ایک الگ تفصیل ہے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ کسی غزوے پر نکلتے تو آپ کو جانا مشرق ہوتا تو اشارہ مغرب کی طرف کرتے تھے. یہ سیرت ہے، یہ دین ہے. ہمارا جب مقابل ہو کوئی اور کسی سے مقابلہ ہو تو ساری چالیں کھولی نہیں جاتی ہے، ساری حکمتیں اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے، اس کو انجانے میں دھر لینا چاہیے. اگر وہ باطل ہے، غلط ہے، تو اس کو مقابلے کے لائق ہی نہیں رہنے دینا چاہیے. حکمت یہ تو مقابلے کی پہلی حکمت یہ کہ اس کو لگے ہی نہیں کہ ہماری طرف کوئی آ رہا ہے. جب لگے تو اس کے پاس دفاع کا موقع نہیں رہنا چاہیے. سیرت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ عام طور سے مقابلہ آرائی میں یہ سب غلطیاں کرتے ہیں. دین، معاف کیجئے گا، ہمارے یہاں دین کو سمجھا گیا ہے عقیدے میں، عبادات میں. بہت ضروری ہے. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو ایک عمل بھی قبول نہیں ہوگا، ایک بھی نیکی. اور اگر عبادت پہ بدعت ہے تو وہ جہنم میں لے کر جانے والی ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں پوری زندگی میں، یہ سب دین ہے. گفتگو، بات چیت، تجارت، کاروبار، ساری چیزیں دین ہیں، ساری چیزیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں صبح کے وقت میں برکت اپنی امت کے لیے مانگی. ہمارے یہاں 10 سے 11 بجے تک کے سڑکوں پر چل کر کے آدمی خود مشاہدہ کر رہے کہ اس کے حصول کے لیے کتنی کوشش کرنے والے ہم لوگ ہیں. سنسان سڑکیں خود کی داستان سناتی ہیں. خیر، عنوان بدل جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرق میں جانا ہوتا تو آپ لوگوں میں یہ ظاہر کرتے میں مغرب کی طرف جا رہا ہوں تاکہ دشمن مطمئن رہے. لیکن یہ اکیلا غزوہ ہے جس میں آپ نے جانے سے پہلے بالکل صاف صاف بتا دیا کہ ہم کو تبوک جانا ہے. اور کئی سالی کا دور گزرا تھا، بڑے مشکل حالات سے لوگ گزرے تھے. فصلیں پکی اور غزوے کا اعلان ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان ہوا کہ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس غزوے میں جانے کی صلاحیت ہے، شرائط پہ اترتا ہے، اسے شریک ہونا ہے، ہر کسی کو. جب یہ ہوا تو سارے اہل ایمان غزوے کی تیاری کرنے لگے. یہیں پر ایک چیز سمجھ لیجیے، دین کے معاملے میں ہمارا معاملہ ذرا سا الگ ہے. ہم لوگ کئی چیزیں جب سوچتے ہیں تو یہ انداز رہتا ہے فلاں اس کا ذمہ دار، فلاں اس کا ذمہ دار، فلاں اس کا ذمہ دار. جب مالی امور ہو تو دولت مندوں سے سوال و جواب ہوگا. جب علمی امور ہو تو علماء میدان میں لائے جائیں گے. جب اور کوئی بات ہو تو ذمہ داران جماعت آئیں گے. ہم کہاں رہیں گے؟ آدمی کے اندر جتنی صلاحیت ہے اتنا اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والا، وقت دینے والا، اللہ کے دین کے لیے لگانے والا وہ ہے، ذمہ دار ہے. ہر شخص ذمہ دار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو صحابہ کرام تیاری کرنے لگے. تو اس میں 3 صحابہ کرام جو تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے زیادہ میرے پاس مال تھا، ہمیشہ سے زیادہ. معاشی حالات بڑے زبردست تھے. ایک سواری رہتی تھی، 2 گھوڑے میرے پاس تھے اور بہترین نسل کے. اب میں یہ سوچتا تھا کل تیاری کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا. لوگ تیاریوں میں مصروف تھے. اب میں نے کہا کشادگی ہے، مجھ کو کیا ہے، 1 دن لگے گا بس. یہی سوچ ہے. شیطان ایسے ہی ڈیلے کرواتا ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں جس کو 1 دن کے لیے بھی آدمی ڈیلے نہیں کرتا، اس کو پہلے کر. اور جب دین کا کام ہونا چاہیے تو سب سے پہلے اس کو کر لیں گے، پھر کسی دن شریک ہو لیں گے. ذرا سا یہ کام کر لیں گے، پھر مسجد جائیں گے. اللہ کے راستے میں دینا ہے، پھر کبھی سمجھ لیں گے. کب تک اللہ نے موقع دیا ہے، ڈیلے کرواتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اور اہل ایمان جو ہیں تو اللہ نے ان کی نشانی کیا بتائی؟ سابقو سارعو، لبکو، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے. 90 کا معاملہ کبھی ایمان والا اس میں پسو پیش سوچ یہ نہیں ابھی کرنا ہے بس. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں روز سوچتا رہا، ڈیلے ہوتا رہا معاملہ، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ لشکر کے جانے کی تاریخ بالکل قریب آ گئی.
اور پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ لشکر کی روانگی کی تاریخ آ گئی کہ آج لشکر روانہ ہوگا. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہ سوچنے لگا کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس تو تیز رفتار سواری ہے، پورا لشکر تو آہستہ آہستہ چلتا ہے، میں تیاری کر کے نکل جاؤں گا اور اس کے بعد پہنچ جاؤں گا. اب پھر ایسی معاملہ ٹالتا رہا. یہ ہوا کہ جب میں مدینہ میں نکلتا تو یا تو منافق نظر آتے مجھ کو، یا تو ایسے بوڑھے نظر آتے اور کمزور جو اللہ کے دین کے لیے جہاد میں جانے کی، لشکر میں جانے کی، جنگ لڑنے کی صلاحیت معذور تھے اس سے، وہ لوگ نظر آتے. بڑی شرمندگی ہوتی. لیکن بس سوچتا رہا، ادھر خبر آتی رہی کہ لشکر جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے. میرا معاملہ اتنا لمبا ڈیلے ہوا، اتنا لمبا ٹلا کہ لشکر اپنے مرکز تک پہنچ گیا. لشکر اپنے مقام پر جب پہنچا تو وہاں پہ کئی واقعات ہوئے، کئی ایک واقعات ہے اس لشکر کے سلسلے میں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اسی میں بڑا مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو دور سے دھول اٹھ رہی تھی. اس میں بھی بہت سارے اسباق ہیں. یہ قرآن کے 11ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت ہے جسے میں نے پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رحم فرمائے، شاید یہ ابو ذر ہے. جب دھول چٹی قریب آئے تو دیکھا تو ابو ذر تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے ابو ذر، تو آیا دنیا میں اکیلا اور تو رخصت بھی ہوگا دنیا سے اکیلا. معاملہ یہ تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت نیک آدمی تھے، انتہائی نیک. ایمان جب لائے تو اللہ کے نبی نے منع کیا کسی کو بتانا نہیں. جا کر کے کعبۃ اللہ میں کہا اتنا مارا مشرکین مکہ نے، 3 مرتبہ ایسا ہوا ان کے ساتھ. انہی کا معاملہ ہے کہ یہ مدینہ سے دور ایک بستی میں رہتے تھے اور انہوں نے، یہی ایک صحابی ہے جن کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک بیوی تھی صرف وہ، اور انتہائی بدصورت، اور لوگوں سے کہا یہ کہ میں اس لیے اس سے نکاح کر رہا ہوں کہ کون کرے گا اس سے. بہت نیک آدمی تھے. جب ان کی وفات ہونے لگی تو اپنی اہلیہ سے کہا جب میری وفات ہو جائے تو مجھ کو غسل دے کر کے لاش راستے پر رکھ دینا، اور ابھی ایک قافلہ آئے گا ادھر سے، ان لوگوں سے کہنا. ان کی اہلیہ نے ویسے کیا، بالکل دونوں اکیلے بھی اور بیوی، لاش کو کفن نہلا کر کے کفن پہنا کر رکھ دیا. تھوڑی دیر بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے حج کی غرض سے جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. آپ کی اہلیہ جو چہرہ ڈھانک کر بیٹھی ہوئی تھی کہتی ہے رکیے اپنے بھائی کی جنازے کی نماز اور اس کی تدفین کر دیجیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں میں سے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ وہاں پہنچے اور جب آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا دیکھا، چہرہ ہٹایا تو رونے لگے، آنکھیں اشکبار ہو گئی. کہا اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا، اے ابو ذر تم تنہا جاؤ گے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی جب تدفین کر دی تو کھانا بنوایا تھا آپ نے. ابو ذر غفاری نے بالکل مرض الموت میں کہا بھوکے کسی کو نہ جانے دینا. سواری کی نکیل پکڑ لی، کہا تمہارے بھائی نے کھانے کے لیے کہا. یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا. دنیا ابو ذر کی مثال نہیں پیدا کر سکے گی، لیکن ایک جملہ بڑا پیارا کہا اس کے آگے، کیا ابا ذر، اے ابو ذر تم اگر 3 رہنا تو امیر مت بننا. تمہارے اندر قیادت کی صلاحیت نہیں پاتا میں. ہمارے یہاں تو ذرا سا میرا کرتا لمبا ہو جائے گا، میری داڑھی بڑی ہو جائے گی، بس میں ہو گیا قائد. یہ صلاحیت، یہ دین ہے. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تبوک، یہ واقعے میں ایک ایک چیز ایسی ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل دینے والی ہے. جب تبوک پہنچے آپ تو تبوک پہنچنے پر پوچھا کہاں ہے کعب؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، ارے بہت مال ہو گیا ان کے پاس، تو اب کہاں یہ سب پہ توجہ ہے. حضرت ابو ذر، حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں اللہ کے رسول نہیں، کعب بہت نیک آدمی ہے،
بہت اچھا آدمی ہے کعب، میں نے اس کو ہمیشہ دین پہ حریص پایا ہے، کسی عذر کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا ہوگا۔ اے اللہ کے رسول ایسا نہیں ہے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بالکل بڑھاپے میں مجھ کو معاذ کی وہ بات کبھی نہیں بھولے گی۔ یہ ہوتی ہے، دو لوگ ہیں، ایک ہے موقع پاتے ہی شخصیت کو ٹارگٹ کر دیا، بولنا شروع، اور ایک ہے شخصیت کی صفائی۔ یہ مومن ہوتا ہے جو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے شخصیت کی صفائی کرتا ہے، کسی اور سے نہیں۔ ہم اپنے آپ کو پوچھیں، ہم کہاں پٹ بیٹھتے ہیں، دوسروں سے پوچھنا نہیں ہے سب۔ ہم شخصیت کی صفائی کرتے ہیں، یا سامنے والا ایک لائن بولا 7 لائن ہم بولتے ہیں باقی کی، اس کی شخصیت کے بارے میں۔ بڑی اہم چیزیں ہیں یہ سب تربیت ہے۔ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرام جو چلتے ہیں نا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسی پرسنالٹی شریعت دے گی۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ جب آپ مدینہ واپس آئے تو آپ نے، اہل مدینہ سے وقت ہو چکا ہے، میں صرف اشارہ کر دوں، اس کے نتائج انشاءاللہ پھر اللہ نے کبھی توفیق دی تو آئے تو تمام لوگ جا جا کر کے وضاحتیں کرنے لگے۔ منافقین جو تھے، اللہ کے رسول اس وجہ سے نہیں جا سکا، اللہ کے نبی نے وضاحت قبول کر لی، دعا کر دی۔ جو آتا تھا وضاحت کرتا تھا، اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، وہ نکل جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا کعب تم بھی جا کر کے وضاحت کر دو۔ سنیے ذرا سا، بڑی اہم چیز ہے، شخصیت کیسی ہونی چاہیے آدمی کی۔ یہ اعلیٰ ترین شخصیت جس کا تذکرہ رب اپنے کلام میں کر رہا ہے، ہم ایسی شخصیت بن جائیں، اللہ ہمیں بنا دے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ سے لوگوں نے کہا تم جا کر وضاحت کر دو، اور اللہ کی قسم گفتگو پہ ایسی قدرت رکھتا تھا میں کہ جب کوئی بات کہنا چاہوں تو اس کو ثابت کرنے میں مجھ کو زیادہ وقت نہیں لگتا تھا۔ ایسی دلیلیں اور ایسے لفظوں کا انتخاب، اتنا کمانڈ تھا مجھ کو۔ وہ کہتے ہیں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سوچ لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ساری صلاحیتیں اپنی کلام کی گفتگو کی ایک طرف رکھ کر ایک ہی صلاحیت ایمان کی سچائی کی اس کو استعمال کروں گا۔ یہ اہم چیز ہے، اور اس آیت کا آخری ٹکڑا وہی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، تواب رحیم ہے۔ آدمی اپنی صلاحیتوں کو کہاں استعمال کرتا ہے، دین کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے؟ کہا سچ کہوں گا۔ اس کے بعد ان کے بارے میں اگر حدیث میں پڑھیں آپ، تو جب یہ واقعہ بیان انہوں نے کیا ہے تو 2 سہاروں سے چلتے تھے۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد کبھی میری زبان پہ جھوٹ نہیں آیا، جا کر سچائی سے کہا کہ اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس، صرف تساہلی اور غفلت کی وجہ سے میں اس میں شریک نہیں ہو سکا، سب کچھ تھا میرے پاس ہے اللہ کے رسول، بس تساہلی اور غفلت تھی جو مجھ کو نہیں آنے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد مرارہ بن نبی اور ہلال بن امیہ پورے نہیں، یہ تو انہوں نے بھی یہی کیا، کوئی عذر نہیں تھا، یہ سچائی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگوں کا سماجی بائیکاٹ کیا جاتا ہے سماجی، اب تم سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، کوئی سلام کلام نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کوئی لین دین نہیں۔ وہ کہتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ، جب اس کا اعلان ہوا، ہمارے یہاں بھی اعلان ہوتا ہے فلاں شخص مسلمانوں کا دشمن، اسلام دشمن، اس کا بائیکاٹ، تو ہمارے یہاں کچھ چمپئن کھڑے ہوتے ہیں، ارے اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اتحاد کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ان کے نمائندے اور کارندے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑے صاحب ہیں، نام ہی بغیر وضو کا لینے ڈر لگتی ہے، اتنے بڑے ہیں۔ جب ہمارے یہاں بائیکاٹ ہوا ایک دکان کا تو وہ حضرت فرماتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، استغفر اللہ، سیرت پڑھیے، سیرت غزوہ بدر اٹھا کر دیکھیے اللہ کے نبی کیا کرنے گئے تھے، یہی معیشت توڑ دو سب سیدھے ہو جائیں گے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن واللہ کب سوچیں گے ہم، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں ہمارے یہاں
یہودیوں کے بارے میں کتنا عربوں کو ہم برا بھلا کہتے ہیں. میں ایک جگہ خطاب کے لیے گیا شری رامپور. اب وہاں ذرا سا میں نے عرب کے ایک معاملے میں تعریف کر دی. تو ہمارے یہاں عربوں کی تعریف اگر آپ کرتے ہوئے تو ایک مسلمانوں میں ایسا طبقہ ہے کہ اس کو لگتا ہے اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. عرب کی تعریف ان کو تو صرف گالی دینا ہے, یہ مزاج بنایا گیا. باقی ترکی کی, ایران کی, سب کی کرو, کوئی کچھ نہیں بولے گا. چاہے وہاں کتنی بھی اباہیت, بےدینی, شرک کو اسلام دشمنی پائی جائے. خیر وہ اٹھ کر کے اڑ گیا. میں کہنے لگا میں نے ایک بات بیان کی ہے اور یہ سچی ہے, اب اس پہ آپ کو کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ تو وہ برائیاں بیان کرنے لگا. مطلب میرے عنوان کا حصہ نہیں تھا. خیر تو وہ فلسطین قضیے پر آ گیا. تو میں نے کہا جو ہم کر نہیں سکتے اس پر میں بات نہیں کرتا ہوں. آپ یہ چاہتے ہو کہ میں 57 ممالک کے مسلم حکمرانوں کو پوری فوج کے ساتھ لے جا کر بارڈر پہ کھڑا کر دوں کہ مارو ان کو؟ یہ میں نہیں کر سکتا, یہ میرے اختیار میں بھی نہیں ہے. کوئی ایک حکمراں سے میں بات بھی نہیں کر سکتا, لیکن جو میں کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں. میں اسرائیلی پروڈکٹ جتنے بھی مجھ کو معلوم ہیں یہودیوں کے, میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. تو بہت زیادہ جوان مرد آدمی ہے, تو اتنا کر اپنے محلے سے صرف اس پروڈکٹ کو نکال دے. زیادہ لمبی چوڑی بات مت کر, صرف وہ اپنے محلے سے نکال دے. یہ کیا, یہ تیرے اختیار میں تھا. تو اسی مجلس میں ایک آدمی اٹھا. اب لوگوں کا تھوڑا کھٹا میٹھا معاملہ رہتا ہے. بولے مولانا اس کے گھر پہ اس کے بھائی کی دکان ہے, وہاں بکتا ہے. اور وہ مجاہد اعظم یہ کر رہا تھا. یہ ذرا سا کردار کی بات جو ہے یہ بیان کی جا رہی ہے. بہت اہم چیز ہے ایسی, مسلمانوں میں اتحاد, مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد. ہر طاقت کو اسلامی اتحاد کے مقابل ٹوٹ کر بکھر جانا چاہیے. کعب بن مالک, مرارہ بن ربیع, ہلال بن امیہ مدینہ کی گلیوں میں اجنبی ہو گئے تھے. ان کا خالہ زاد بھائی بچپن کا دوست تھا, بات نہیں کرتا تھا. وہ کہتے ہیں میں مسجد میں جاتا سلام کرتا, اللہ کے نبی جواب دیتے میں چہرہ دیکھتا لیکن آپ چہرہ دوسری طرف رکھتے تھے. میں نماز پڑھتا تو میری طرف دیکھتے تھے, میں کنکھیوں سے دیکھتا. ایک دن میں دیوار پھاند کے گیا میرے خالہ زاد بھائی کے ساتھ پاس. کہا کیا میں مومن نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتا؟ کیا میں رسول کو نہیں مانتا؟ کیا چیز میرے عقیدے اور دین میں کم ہے؟ ایک جملہ صرف یہ ہے ایمان, ایک جملہ, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے. ایک جملہ کہا, اللہ کے رسول کا حکم ہے. ساری تقریر نہیں سمجھتی ہم, سارے رشتے ناتے, تیرا عقیدہ, تیرا ایمان, یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے, ختم بات. خاموش آ گیا. 40 دن بعد حکم ہوا اپنی بیویوں کو بھی الگ کر دو. 40 دن بعد ذرا تصور کیجئے وہ کیسا معاشرہ تھا, وہ کیسے لوگ تھے. 40 دن بعد آ کر کے پوچھا کیا طلاق دے دے؟ کہا نہیں, صرف الگ کر دو بس. اب اس دوران ایک بادشاہ تھا غسان کا, جبلہ ابن الاحم, اس نے ایک لیٹر لکھا آپ کو. ارے آپ اتنے بڑے آدمی, آپ کو آپ کے صاحب نے بالکل اجنبی کر دیا اپنے لوگوں میں. ہماری پارٹی میں آؤ, آؤ ہمارے یہاں, بڑا عہدہ دوں گا میں. مومن عقیدے کی سوداگری کبھی نہیں کرتا, اصولوں کی سوداگری کبھی نہیں کرتا. ادھر سے نکلا ادھر, ادھر سے نہ, یہ نہیں ہوتا اس کا معاملہ. کیا ہوا ہمارے یہاں تو شخصیت کو دیکھ کر کے دین کو بھی الگ رکھ دیتے ہیں لوگ, معاف کیجیے گا. وہ کہتے ہیں میں نے اس خط کو لیا اور تنور میں ڈال دیا. 50ویں دن, میں اشتہار کر رہا ہوں وقت زیادہ ہو گیا, 50ویں دن اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کی توبہ قبول کی. 3 ہوگی سچی توبہ. اگر سچی توبہ آدمی کرے گا, سچی توبہ, کیسی بھی غلطی ہو اللہ قبول کرے گا. یہ مزاج دیا اس واقعے میں. غلطی کرنے کے بعد ہم کو ڈپریشن میں نہیں جانا ہے, غلطی کرنے کے بعد احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے. وہ رحیم و کریم رب ہے. 2 قطرے آنسو, سچا اعتراف. وہ تواب الرحیم, بڑا معاف کرنے والا, بڑا بخش دینے والا ہے. ایک نئی شخصیت بن کر کے کھڑا کر دے گا. وہ گڑگڑا کر اس کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو.
پورا معاشرہ سب کچھ خلاف ہو، سارے حالات بدل دے گا. یہی ہے اس کا سبق. 50ویں دن وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہا تھا، اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، یہی سورہ توبہ کی. 2 لوگ دوڑے، یہ ہے ایمان والے. یہ کسی کی کامیابی پر، کسی کے نیکی پر خوش ہونے والے ہوتے ہیں ایمان والے، جلتے نہیں ہیں. کیا ہوا؟ ایک آدمی گھوڑا لے کر دوڑا کہ میں سب سے پہلے اپنے بھائی کو خوشخبری دوں گا کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر دی، تیرے آنسوؤں کو اللہ نے قبول کر لیا، رب العالمین نے تیری تنہائی کو مجلس بنا دیا تیزی کے ساتھ. لیکن دوسرے ایک صحابی بہت چالاک تھے، وہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں کہا خوش ہو جاؤ اے کعب، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. میرے پاس آواز پہلے پہنچی، میرے بدن پر چادر تھی، میں نے وہ چادر اتار کر اپنے بھائی کو دی تھی، اپنے بھائی کو. اور اس کے بعد واقعہ پڑھتے جائیں گے. یہ ہے سماج اور معاشرہ مسلمانوں کا، نیکیوں پر ایسا اور اللہ کے حکم پر ایسا اور شریعت کے حکم پر ایسا ماحول بنتا ہے. کہاں بائیکاٹ، کہاں ایک شخص دیکھنے کو تیار نہیں، بچپن کا دوست تو خالادات بھائی، کہاں سب لپک رہی ہیں کیونکہ توبہ قبول کی ہے. ہمارے یہاں اگر کسی سے غلطی ہو جائے زندگی بھر کے لیے مجرم ہو جاتا ہے. اللہ معاف کر دے گا لیکن بندے معاف نہیں کرتے، یہ تو پورا حساب لیتے ہیں. خیر، کہتے ہیں جب میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں تو آپ کا چہرہ انور کھلا ہوا تھا، بالکل ایسا لگ رہا تھا ایک دم کھلا ہوا گلاب ہے. میں اندر داخل ہوا، مجھ کو بھولے گا نہیں، ایک صحابی لپکے دوڑتے ہوئے آئے، میرا ہاتھ پکڑے اور کہتے ہیں اللہ تیری توبہ کو قبول کیا، مبارک ہو تجھے، تیری اس توبہ کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا. یہ بھی نہیں بھولوں گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں تلاوت کی. ہمارے سماج اور معاشرے کی بنیاد میں ہم کس کردار میں ہیں اور ہمارا کون سا ہے، یہ واقعہ اس کے لیے ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سماج اور معاشرے میں جس مقام پر بھی رکھ، رب العالمین شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اور اے اللہ کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے رب العالمین تو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے رب العالمین، اور تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. مشکل ترین حالات سے نبرد و آزما ہونے کی توفیق دے، سچا اور پکا مومن بنا رب العالمین. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، لذكر الله تعالى على جل وأتم.